کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن صوفی بھی کہتے ہیں کہ ہم اسلام کو مانتے ہیں، سلفی بھی کہتے ہیں، منکرین احادیث بھی کہتے ہیں کہنے کو تو دین سب کا اسلام ہے، لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے، بابوں کا جہاں اور۔ صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ یہ پورے کے پورے جو سید زادوں نے جو غلط ہے ان میں لوگ جو ڈرامہ رچایا ہوا ہے نا، الٹا وہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں امتی، ہم ان کے امتی نہیں ہیں، نبی علیہ السلام کے امتی۔ پورا ڈرامہ اس میں ختم ہے۔ نبی علیہ السلام فرمایا جس کے اعمال نے اسے پیچھے کر دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکے گا۔ تو سید فخر کس پہ کرتے ہیں؟ رسول اللہ کے نسب پہ۔ اور حضور فرما رہے ہیں، یہ مسلم شریف سے کہانی شریف نہیں، جس کو اس کے اعمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لا سکے گا۔ تو سر وہ سیدہ فاطمہ کو یہی تو کہا۔ تو سیدہ فاطمہ کو نسبت نے بھی فائدہ دیا، اعمال نے بھی۔ ہم اس ایکسٹریم پہ نہیں ہیں، ہم کہتے ہیں نسبت فائدے والی چیز ہے، لیکن اعمال کے بعد سیدہ فاطمہ نے پروف کیا ہے کہ وہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ وہ بخاری مسلم میں جو فضیلت ان کے لیے آئی ہے نا، انہوں نے اپنے اعمال سے بھی پروف کیا ہے۔ ان کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا، اعمال نے بھی دیا۔ سیدنا حسن و حسین کو صرف نسبت نے کام نہیں دیا کہ وہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن گئے ہیں، اعمال نے بھی۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے شفاعت کا چونکہ ذکر ہے تو ہم آپ کو ایک اور آیت سناتے ہیں جو سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 30 ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت والے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے، میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی شفاعت والی باتیں تو آپ کو ساروں نے بتائی ہیں، یہ آیت آج تک کسی نے بتائی ہے کہ قیامت والے دن نبی علیہ السلام نے آپ کی شکایت بھی لگانی ہے قرآن چھوڑنے پر؟ یہ نہیں بتاتے۔ اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور آیت ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 41، جس کے کانٹیکسٹ میں بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا اے عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے، میں آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ نے فرمایا مجھے دوسرے لوگوں سے قرآن سن کر لطف آتا ہے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے تلاوت شروع کی سورہ نساء کی، اور جب میں آیت نمبر 41 پہ پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیا وقت ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اٹھائیں گے، یعنی اس امت کے پیغمبر کو، کہ ہاں بھئی تم نے امت تک پیغام پہنچایا اور اس کے جواب میں امت نے تمہارے ساتھ کیا ایٹیچیوڈ رکھا۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم آپ کی امت کے خلاف اٹھائیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا بس ابن مسعود بس۔ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے جب نگاہ اٹھا کے دیکھا تو حضور کی مبارک آنکھوں سے آنسو روا تھے اور آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی ہے۔ سر یہ آیات بھی تو ہیں، آپ کو تو بتایا گیا شفاعت رسول ہونی ہے، شکایت رسول والی آیات کوئی نہیں آپ کو بتائے گی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 30 اور سورہ النساء آیت نمبر 41 اور بھی کئی آیات ہیں، یہ میں نے ماڈل کے طور پہ پیش کی۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دن بڑے غمگین بیٹھے ہوئے تھے تو حضرت جبرائیل آ گئے، اللہ نے بھیجا کہ جاؤ ہمارے نبی سے پوچھو کیوں غمگین ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سورہ ابراہیم کی آیت پڑھی کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، ان کی تو دنیا میں انہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار کر دیا کہ اے اللہ جو ایمان لے آئے وہ میرے، جو نہیں لے کے آئے وہ تیرے، تو جانے اور تیرا معاملہ۔ پھر سورہ المائدہ کی آیت تلاوت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے تو ان کو معاف کر دے چاہے ان کو پکڑ لے۔ اور پھر حضور نے کہا کہ اے اللہ میں یہ نہیں کہتا جو ابراہیم اور عیسیٰ نے کہا، میں کہتا ہوں اے اللہ میری امت میری امت میری امت۔ تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے کہ میرے نبی کو کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کا اشارتاً ذکر قرآن میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے نبی عنقریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔